نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العلي العظيم۔ آج ہم نے 3 چیزیں بیان کرنی ہیں۔ وہ جو 3 چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے، ہمارے معاشرے کی خرابی کا سبب ہے۔ ہمارا معاشرہ گناہوں اور نافرمانی کی طرف جا چکا ہے ان 3 وجوہات کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیث مبارکہ میں وہ جو 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں، وہ ایک مسلمان میں تو نہیں ہو سکتی۔ ان 3 وجوہات، ان 3 باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ایک منافق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا جس آدمی میں یہ 3 علامتیں ہوں وہ منافق ہے۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ایک وعدہ ہم نے اللہ رب العزت سے کیا ہے، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کر چکے ہیں تو اب ہم اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اے اللہ، اب تیرے تمام احکامات ہمارے اوپر لاگو ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم تیری خدائی کا اقرار کر چکے ہیں تو اب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن ہم کلمے کے اقرار کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے وعدہ خلافی میں شامل ہے۔ ایک ہے انسان سے وعدہ کرتا ہے، اس وعدے کو پورا نہیں کرتا تو وہ بھی وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ جو قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو جب تم کسی سے وعدہ کر چکو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو امانت کا مفہوم ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیسے رکھ دیے جائیں تو اب ان صرف پیسوں کی حفاظت کرنا یہ امانت نہیں۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ پیسے رکھنا یا کوئی سامان رکھنا کسی آدمی کے پاس، اس سامان کی حفاظت کرنا، نقدی مال کی حفاظت کرنا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس امانت میں داخل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنے ذاتی حالات کے بارے میں آپ سے مشاورت کرتا ہے، اس نے یہ جو آپ سے اپنا مشورہ کیا ہے، اپنے راز کی بات بتلائی ہے، اپنے دل، اپنی کمزوری یا اپنے گھر کی کمزوری آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس مشورے کو، اس راز کو اپنے پاس رکھنا یہ امانت ہے۔ اگر اس راز کو یا اس کی اس کمزوری کو جو اس نے آپ سے ڈسکس کی ہے، اگر یہ آپ کسی دوسرے کو بیان کریں گے تو آپ یہ امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔
اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو مجلس کی باتیں ہوتی ہیں، 3-4 آدمی دوست آپس میں بیٹھ کر اپنے ایک دوسرے کو راز دیتی ہیں، وہ مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں۔ اگر وہ 4 آدمیوں سے زیادہ باہر کسی کو ان کی باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو اس نے اس مجلس میں کی ہوتی ہیں، تو وہ بھی امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور تیسری چیز، جب کسی سے گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جھوٹ کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت ہی سختی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس کے منہ سے ایسی بدبودار مہک آتی ہے، بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم انسان اس بدبو کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ کی نوری مخلوق ہے وہ اس بدبو کو اچھی طرح محسوس کر سکتی ہے اور اس بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ پورا منافق ہے، اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز داخل ہو تو اس میں سے منافق کی ایک خصلت، ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، دوسرا ہے وعدہ خلافی کرنا، تیسرا ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرنا، اور چوتھی ہے بد زبانی کرنا۔ دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سچ بولنے کی طاقت دے، اللہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارے پاس کوئی امانت آئے تو ہم اس امانت کی حفاظت کرنے والے بنے، ہم اس امانت میں خیانت کرنے والے نہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔